نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. یہ تضاد بعض اوقات اس طرح کھل کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی ٹکراؤ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ طبیعت تضاد یہ ہے. ذات تضاد کی یہ ہے کہ یہ تضاد اگر آگے بڑھے، یعنی دو متضاد چیزیں، دو ٹکرانے والی چیزیں، دو آپس میں متخالف متحارب چیزیں، یہ جب میدان میں آتی ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور جنگ و معارضہ یقینی ہے تضاد کے ساتھ. تضاد کے لیے قانون یہی ہے کہ اس میں حتماً نبرد ہو، اس میں حتماً مبارزہ ہو. چونکہ ضدین ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتی، آپس میں اکٹھی نہیں ہوتی. ضدین کی خوبی یہی ہے کہ جمع نہیں ہوتے ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ. بس یہ ضدین کا متضاد رہوں کا طبعی ایک نقشہ ہے یا حالت ہے کہ ان میں آپس میں نہایتاً نبرد ہو، وہ پیکار ہو ان میں. لیکن کربلا کے دوران بھی اور کربلا کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ متضاد راستے، مثلا امامت و طاغوتیت، الوہیت اللہ و الوہیت ملوک، الوہیت آمرین، الوہیت انسان، الوہیت فرائنہ، ان دونوں میں آپس میں ذاتی تضاد ہے، ٹکراؤ ہے ان دونوں کے اندر، اللہ کی الوہیت اور غیر اللہ کی الوہیت میں، یعنی حاکمیت خدا اور حاکمیت غیر خدا. طاغوتیت و امامت بالذات آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ کہ کسی فضا میں جا کر ٹکراتے ہیں یا کسی ماحول میں ٹکراتے ہیں، ذاتاً ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں. ایک دوسرے کی نفی ان کی ذات کا حصہ ہے. یعنی امامت کا بیان یہ ہے، امامت کی دلالت یہ ہے کہ امامت کے علاوہ دیگر تمام نظام جو اللہ کی الوہیت سے باہر ہیں وہ طغیان ہیں، تو طاغوتیت ہے وہ. اور طاغوتیت کی لسان یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے خود حاکمیت قائم کر لی ہے، حاکمیت انسان، حاکمیت خاندان، حاکمیت فرعون، حاکمیت جمہور، حاکمیت عوام، اس عوام کی الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت قائم نہیں ہو سکتی، اللہ کی الوہیت کی طرف نہیں آ سکتے. یہ ذات امامت اور ذات طاغوتیت کے اندر یہ تقاضا پایا جاتا ہے. خوب اس مبنا کے مطابق ہم دیکھیں تو تاریخ میں پھر عجیب ہمیں صورتحال لگتی ہے کہ یہ تضاد لے کر، اس متضاد تفکر کو لے کر، اس متضاد حالت کو لے کر لوگ مومنین انہوں نے زندگیاں بسر کی ہیں اور صدیاں گزری ہیں اس کے اوپر کہ دو متضاد راہیں ان کے پاس تھیں، امامت اور امامت کے مقابلے میں دیگر جو نظریہ ہے. بس پہلا نقطہ جو امامت کے باب میں جاننا ضروری ہے کہ امامت ہر دوسرے نظام کے ساتھ جو امامت کے زمرے میں نہیں آتا، امامت کا اس کے ساتھ تضاد ہے، تناقض ہے. امامت میں اور اس میں کوئی اشتراک نہیں ہے. تضاد کہتے ہی اس حالت کو ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کو رد کرتے ہوں. تضاد کی جو اصطلاح ہے، تعریف ہے علوم کے اندر، وہ یہی ہے کہ اصطلاح میں کہا جاتا ہے طالب علموں کی زبان میں کہ ضدین میں تطارد ہے. ضدین ایک دوسرے کو طرد کرتی ہیں، طرد یعنی ایک دوسرے کو دور پھینکتی ہیں، دھکیلتی ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کرتی ہیں. مثلا سیاہی اور سفیدی، آگ اور پانی، گرمی اور سردی، یہ ضدین ہیں. ان کا آپس میں کبھی بھی اجتماع نہیں ہوتا، یہ ایک دوسرے کو طرد کرتی ہیں. سردی گرمی کو طرد کرتی ہے، دھکیلتی ہے، اس کو باہر پٹکتی ہے، اور سردی کا بھی یہی حالت ہے گرمی کے لیے. اسی طرح سیاہی اور سفیدی کے درمیان یہی رشتہ پایا جاتا ہے کہ سیاہی جس نقطے پر ہوگی وہاں پر سفیدی نہیں ہو سکتی کہ وہ نقطہ سیاہ بھی اور سفید بھی ہو.
بل ایک دوسرے کے جوار میں ہو سکتی ہیں کہ ایک نقطے پہ سیاہی اور دوسرے پڑوس میں اس کے سفیدی آ کے بیٹھ جائے، لیکن جو جگہ سیاہی نے گھیری ہوئی ہے وہ ساری جگہ سفیدی بھی گھیر لے، یہ ناممکن ہے. یعنی سیاہی و سفیدی دونوں باہم اکٹھے وہاں پر جمع ہو جائیں، یہ ناممکن ہے، چونکہ تطارد ہے ان کے اندر. یا سیاہی کا غلبہ ہو جائے گا اور سفیدی محو ہو جائے گی، یا سفیدی کا غلبہ ہوگا سیاہی محو ہو جائے گی. یہی تعلق ہے امامت کا ملوکیت کے ساتھ، امامت کا جمہوریت کے ساتھ، امامت کا ہر دوسرے نظام کے ساتھ جو کسی طرح سے بھی الوہیت اللہ کی بنیاد پر قائم نہ ہو، بلکہ لوگوں کے انتخاب پر یا خاندانی وراثت کے اوپر قائم ہو. اس کے ساتھ امامت کا ایک ذاتی ٹکراؤ ہے. یہ ٹکراؤ جب ایک صاحب فطرت، صاحب ضمیر، صاحب وجدان انسان میں آتا ہے، جس طرح علامہ اقبال نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کو خطاب کر کے کہ تیری آئینہ ضمیری کہاں گئی ہے. آئینہ ضمیری یعنی تیرے ضمیر کا وہ آئینہ کی طرح شفاف پن کہاں گیا ہے، کہ اگر تیرا ضمیر صاف و شفاف ہوتا تو پھر یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت انسان کی موجود ہے. چونکہ پاک فطرت اور صاف فطرت انسان کی وہ ہر ضد کو اپنے اندر سے دور کرتی ہے، طرد کرتی ہے. یہی ضد جو یا تضاد ہے، یہ جب اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام جیسی ہستی آتی ہے تو وہ ان دونوں ضدین کو آپس میں جوڑنے کا اہتمام نہیں کرتے. جبکہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ، آپ کے زمانے کے لوگ ذہنی طور پر وہ ان ضدین کو آپس میں جوڑنے کے لیے بالکل تیار تھے، اور انہوں نے جوڑا ہوا تھا، انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا کہ یہ کوئی حرج نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتے تھے، اپنے آپ کو خدا پرست بھی کہتے تھے، اپنے آپ کو بندہ خدا بھی کہتے تھے، اور ملوکیت کو بھی وہ عنوان حاکمیت قبول کرتے تھے. لیکن سید الشہداء کے لیے یہ تضاد قابل تحمل نہیں تھا. بس یہ ٹکراؤ در حقیقت اس مبنی کی بنیاد پر حتمی تھا جو ہوا تاریخ کے اندر. جمہوریت کے ساتھ بھی ویسا ہی تضاد ہے جو یزیدیت کے ساتھ، ملوکیت کے ساتھ ہے امامت کا، ہو بہو جمہوریت کے ساتھ ہے. یعنی انتخابات بھی اسی طرح سے مطرود ہیں امامت کے سامنے جس طرح سے وراثت مطرود ہے. جس طرح ایک آمر کا اپنے اولاد کو آمریت عطا کرنا اور لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر مسلط کرنا، یہ قابل قبول نہیں ہے، ایسا ہی یہ چناؤ بھی قابل قبول نہیں ہے. چونکہ اللہ کا حق ہے حاکمیت، الوہیت اللہ کا سوال ہے یہ یہاں پر. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ، بلکہ لوگوں نے، قائلین امامت نے صدیوں میں جو بھی حاکمیت قائم ہوئی ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے راستہ نکال لیا، یا اضطرار، اسباب اضطرار و عقل میتا، مجبور اپنے آپ کو کہا کہ واقعاً مجبور ہے، اور تھے بھی واقعاً مجبور تھے بھی. ایک یہ باب ہے کہ مضطر تھے، حاکمیت طاغوت میں خاموش رہنا، لا تعلق رہنا، یا حاکمیت طاغوت سے وابستہ رہنا، اس میں اضطرار تھا، ان کا اضطرار حقیقی تھا ان کے لیے. ایک یہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے تاریخی طور پر. اس فرض میں آیا کون سی ایسی نسل، کون سا ایسا زمانہ گزرا ہے، کون سی ایسی قوم گزری ہے قائلین امامت کی جن کے لیے واقعاً اس نوعیت کا اضطرار ثابت تھا؟ یہ تاریخی شواہد سے ثابت ہوگا، دعوے سے، صرف ادعائے محض کر دینے سے نہیں ہو سکتا. لیکن ہم ایک فرض یہ رکھتے ہیں کہ ان صدیوں میں اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آج تک امامت کا نظام قائم نہیں ہوا، اور امامت کے متبادل و امامت کے مقابلے میں امامت کے متضاد نظام کی حاکمیت قائم رہی ہے.
اللہ کی الوہیت سے نکلنے والا نظام وہ مفقود رہا ہے، معدوم رہا ہے۔ اور اس فقدان نظام امامت میں قائلین امامت کا رویہ اور قائلین امامت کی حکمت عملی کیا تھی؟ ایک یہ تھا کہ واقعاً یہ مضطر تھے، حکومت طاغوت ہے اور ان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا سوائے حکومت طاغوت کو قبول کرنے کے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی، چونکہ حکومت طاغوت کو قبول بھی نہیں کرتے تھے اور حکومت طاغوت کو سرنگون بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک صورتحال ہے، نہ قبول کیا اور نہ مبارزہ و معارضہ کیا اس کے ساتھ، اور نہ ہی جنگ و پیکار کی اس کے خلاف۔ یہ ایک رویہ ہے جس کو شاید تطبیق کیا جا سکے تقیہ کے اوپر۔ تقیہ تقریباً اسی طرح کی حکمت عملی کا نام ہے کہ جہاں پر مومن اپنے ایمان کے مطابق عمل نہ کر سکتا ہو اور اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہ ہو، اس برائی سے ٹکرانے کا، اسے ختم کرنے کا بھی اس کے پاس طاقت و قوت نہ ہو، اور اس میں ضم بھی نہیں ہوتا، مدغم بھی نہیں ہوتا، اور پنہان ہو جاتا ہے وہاں پر۔ تقیہ یعنی اپنے ایمان کو پنہان کر لیتا ہے اور اپنے ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے، لیکن حاکمیت طاغوت سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے تقیہ کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ مضطر تھے، دوسری صورت یہ ہے کہ مضطر اس معنی میں تھے کہ تقیہ کرتے تھے۔ مضطر ہونے کا مطلب یہ کہ انہوں نے قبول کر لی حاکمیت طاغوت، بیعت کر لی طاغوت کے اوپر ہاتھ پر جا کر، اور اس کی باقاعدہ رعایا شمار ہوئے، اطاعت کی، فرمان بری کی، فرمان برداری کی، تعاون کیا، طاغوت کے اندر باقاعدہ اس کا جز بن گئی۔ یہ ایک رویہ ہے جو لوگوں نے اختیار کیا۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ یہ نہ انہوں نے طاغوت کی بیعت نہیں کی، طاغوت کے سامنے جھکے نہیں، اسے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ پنہان ہو گئے، یہ مخفی ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایمان قرآن کریم کے فرمان کے مطابق اپنے ایمان کو پنہان رکھا ہے دشمن کی نگاہوں سے، اور اپنے اصول کے اوپر قائم رہے ہیں، ہر چند طاغوت کو ختم بھی نہیں کر سکے، امامت بھی قائم نہیں کر سکے، طاغوت میں بھی ضم نہیں ہوئے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ یہ مضطر تھے اور نہ تقیہ میں تھے، بلکہ انہوں نے مصلحت پسندی سے کام لیا، اضطرار بھی نہیں تھا، تقیہ بھی نہیں کیا، پنہان بھی نہیں ہوئے، بلکہ بالرضا و رغبت انہوں نے طاغوت کے ساتھ باقاعدہ سمجھوتا کیا، طاغوت کا ساتھ دیا، طاغوت کی حمایت کی، اس سے فائدہ اٹھایا، اور اس کو مصلحت کا نام دیا انہوں نے۔ ان وجوہات سے تاریخ بھر میں جو امامت کے قائلین تھے انہوں نے اس طرح سے صدیاں گزار دیں، امامت کے معتقد ہوتے ہوئے ہمیں نظام امامت قائم نظر نہیں آتا۔ نظام امامت کے لیے قیام کے لیے مبارزہ بھی صریح کربلا جیسا کم نظر آتا ہے، تھا لیکن بہت کم تھا۔ اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آج جمہوریت تک آ پہنچا ہے۔ جمہوریت کے زمانے میں اب وہ شرائط ساری جو ملوکیت میں تھیں وہ ساری تبدیل ہو گئی ہیں، چونکہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اب استبداد نہیں ہے، آزادی ہے۔ جمہوریت کا پہلا رکن آزادی انسان ہے۔ اگر جمہوریت بھی ہو آزادی بھی نہ ہو، یعنی آج کوئی اضطرار کا دعویٰ کرتا ہے کہ آج بھی مضطر ہیں، جمہوریت میں مضطر ہیں ہم، یہ خود ایک تضاد گوئی ہے، یہ خود ایک ایسی گفتگو ہے جس کے اندر تناقض پایا جاتا ہے، متناقض گفتگو کر رہا ہے انسان، یعنی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جمہوریت ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت میں کوئی مضطر نہیں ہوتا، چونکہ جمہوریت میں سب آزاد ہیں، جمہور ان کو آزادی ہے ہر طرح کی۔ جمہوریت کے جو ائمہ ہیں، پیشوا، انہوں نے جمہوریت کو اسی طرح سے تفسیر کر کے پیش کیا ہے کہ آزادی ہے، انسان جو مرضی ہے کرے، جس کو مرضی ہے مانے، جسے مرضی ہے نہ مانے، جس طرح سے اپنا ذاتی عمل کرنا چاہتا ہے اسی طرح سے عمل کرے انسان۔
بس آزادی جمہوریت کا بنیادی رکن ہے، اساسی رکن ہے انسان کی آزادی، اس میں اضطرار آ ہی نہیں سکتا۔ جمہوریت میں کوئی مضطر نہیں ہو سکتا۔ ملوکیت میں ہو سکتا ہے، یزیدیت میں ہو سکتا ہے، آل مروان کی حکومت میں ہو سکتا ہے، آل امیہ کی حکومت میں ہو سکتا ہے، بنو عباس کی حکومت میں ہو سکتا ہے، یا آج مثلا آل سعود کی حکومت میں ہو سکتا ہے انسان مضطر۔ جمہوریت میں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مضطر ہوں؟ اور ہم آج اس صورت حال میں ہیں جس طرح مضطرین ہوتے ہیں۔ نہ، جمہوریت پھر نفی ہو جاتی، پھر اس کا مطلب ہے یہاں جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت کو کیوں قبول کر لیا؟ جمہوریت کے ساتھ جتنی سازگاری قائلین امامت نے پیدا کی ہے، اتنی کسی اور نظام کے ساتھ نہیں کی، نہ ملوکیت کے ساتھ ورنہ کسی خلافت کے ساتھ۔ مثلا خلافت اور جمہوریت کو ہم دیکھیں اگر، تو خلافت کے نظام میں اللہ کا قانون باقی ہے، قرآن باقی ہے، سنت باقی ہے، صرف حاکم اللہ کی جانب سے نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ ہی کا ہوگا وہاں پر۔ خلافت کے نظام میں حاکم امام اللہ نے نہیں بنایا، لیکن قرآن اللہ نے اتارا ہے، اور ما انزل اللہ موجود ہے، وہ آئین قرآن موجود ہے وہاں پر۔ جمہوریت میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ما انزل اللہ آئین و دین و دستور اس میں موجود ہے بطور قانون و آئین، نہ حاکم ہے نہ حکومت ہے۔ اس کے باوجود ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ خلافت سے قائلین امامت زیادہ دور ہیں، جمہوریت کے زیادہ قریب ہیں، کہ جہاں پر اللہ کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہے، تین رکن ہیں حکومت کے، اور تینوں میں الوہیت خدا نہیں ہے، دین نہیں ہے سرے سے۔ اس کی دلچسپ وجوہات ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ سازگار کیوں ہیں۔ خوب، یہ جو تضاد ہے جمہوریت کا، امامت کا ہر دوسرے نظام کے ساتھ تضاد ہے، اور خصوصاً جمہوریت کے ساتھ بھی تضاد ہے۔ یہ تضاد بعض علماء نے صراحت سے بیان کیا ہے جن کا یہ موضوع تھا۔ اکثریت اس موضوع میں آتے ہی نہیں ہیں، نہ قرآن میں امامت کو چھیڑتے ہیں اور نہ دنیا میں جمہوریت کو چھیڑتے ہیں۔ یہ اپنے کام میں، اپنی کتابوں میں، اپنے امور میں، اپنے نصاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور غرق ہیں اس کے اندر۔ انہیں پرواہ نہیں ہے کہ امامت قائم ہے، امامت قائم نہیں ہے۔ انہیں جو لکیر لگائی گئی ہے ان کے لیے اس کے فقیر ہیں اور اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ ان کے لیے سرے سے یہ سوال ہی نہیں اٹھا کہ امامت کا کسی کے ساتھ تضاد بھی ہے یا نہیں ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔